فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کافی ٹائم کے بعد میں ایک ویڈیو لا رہا ہوں اور کافی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، نہ بنا سکا، نہ لانچ کر سکا۔ تو پھر کئی دوستوں احباب نے کہا کہ کوئی ویڈیو بنائیں، تو میں نے کہا ویڈیو بناتے ہیں۔ پرانا ہی کوئی سافٹ ویئر ہے جس کی یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے، اس کی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں سافٹ ویئر کی۔ میں نے ان سے کہا اسی سافٹ ویئر سے جواب نکالتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر بات مشہور ہوئی ہے کورونا کی۔ کورونا کے بارے میں میں نے کہا کہ چلو ویڈیو بناتے ہیں، سوال جواب پوچھتے ہیں۔ سوال میں نے پہلے ہی ترتیب دے دیے تھے اور اس مستأثر نے، اسکولی اس قاعدے نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ یہ 3 ویڈیو بنے گی۔ پہلی ویڈیو جو میں آپ کے سامنے یہ لا رہا ہوں کورونا کے بارے میں، روحانیت کے حوالے سے ہوگا۔ دوسری ویڈیو میں طبی اس میں احتیاط یا طبی ادویات ان کے بارے میں ہوگا، اور تیسری کورونا کس نے بنائی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے، اس کے بارے میں اسی سافٹ ویئر سے پوچھا جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی یہ ویڈیو۔ تو سوال جیسے کہ میں نے پہلے ہی لکھ چھوڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کیا کورونا نامی وائرس کا وجود ہے؟ تو ہم اس سوال کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں۔ تو کیا کورونا نامی وائرس کا وجود ہے؟ تو ہم انٹر کرتے ہیں اور اس فارمولے کی ترتیب میں نے اپنی ویڈیو میں دے دی ہوئی ہے۔ تو جنہوں نے یہ میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس فارمولے کی، اس مستأثر کی، تو وہ میری ویڈیو پہ دے لے۔ اس میں میں نے یہ طریقہ کار بتایا ہوا، یہ حروف کہاں سے آئے ہیں، یہ اعداد کہاں سے آئے ہیں، اور پھر یہ سارا حروف اعداد کا چکر چلتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے، یہ جو میں نے بلاک کیے ہیں سیل، اور یہ آخری لائن جو ہے یہ جواب کی ہوتی ہے۔ سوال کیا تھا کیا کورونا نامی وائرس کا وجود ہے؟ تو جواب سیدھا ہے کاف سا را تا، کثرت میم چھوٹی یہ نون میں، کثرت میں، یعنی کہ کثرت میں اس کا وجود ہے۔ تو یہ تو تھا جناب ایک سوال۔ اب ہم اس میں دوسرا سوال کرتے ہیں، مختصر سی ویڈیو بنے گی۔ تو دوسرا سوال ہے، کیا کورونا وائرس کا روحانی علاج ہے؟ کیا کورونا وائرس کا روحانی علاج ہے؟ تو ہم نے یہ کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا اور انٹر کر دیا۔ تو دیکھیں سارا کلیہ ترتیب سے چلا اور یہ آخری لائن ہے جو اس میں جواب ہے، میم واو جیم واو موجود ہے، یعنی کورونا وائرس کا روحانی علاج موجود ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ علم جفر حروف و داد کا حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں۔ اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں، کورونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کون سے روحانی اعمال کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور یہ پیسٹ کیا، انٹر کیا، تو جواب یہ نکلا ہے جی نفل درود، یعنی روحانی اعمال میں سے نفل یا درود پڑھنے چاہیے، تو یہ کورونا وائرس سے نجات مل جائے گی۔ اور اب سوال جب میں نے سوال کیے تو میرے ذہن میں آیا کہ نفل پڑھے تو کتنے پڑھے اور کتنے دن پڑھا جائے اور کتنی تعداد میں پڑھا جائے، تو میں نے اس کو بھی سوال میں ڈھال لیا۔ اور یہ دیکھیں میں نے اگلا سوال کیا، کتنے نفل ادا کرنے سے کورونا وائرس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اس کو کاپی کیا سوال کو اور یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا، یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اور انٹر کیا، تو جواب نکلا ہے اربع، الف رے بے عین، اربع یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب 4، اور آگے لکھا ہوا نفل، 4 نوافل پڑھنے سے کورونا کا وائرس کا نجات مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ پتا ہے کتنے دن پڑھنے ہیں؟ تو جناب میں نے اس کا بھی سوال نکالا یہاں سے،
تو کتنے دن نفل ادا کرنے سے کرونا وائرس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، کاپی کیا اور میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کیا اور انٹر کر دیا، تو نکلا 7 تک شب، یعنی 7 شب تک، 7 راتوں میں 7 رات یہ عمل کرے تو وہ جناب 4 نوافل پڑھے 7 دن 7 رات کو، تو وہ اس سے نجات مل جائے کرونا سے۔ اب نفل کا تو اب درود پاک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کتنی بار درود پاک پڑھنے سے کرونا وائرس نجات حاصل ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو کاپی کیا اور یہاں پہ جناب علی ہم نے اس کو پیسٹ کیا اور انٹر کر دیا، تو جواب نکلا 10 بار 100۔ یہ جواب اس کو ترتیب سے بنایا گیا 10 بار 10 بار یعنی 1000 بار درود شریف پڑھنے سے۔ اب اگلا سوال کتنے دن پڑھنا چاہیے، تو کتنے دن درود پاک پڑھنے سے کرونا سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، اس کو کاپی کیا تو جناب اس کا جواب یہ آیا، یہ میں نے پیسٹ کیا اور انٹر کیا، لکھا ہے بلا ناغا یعنی روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھو تو کرونا سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ میں نے کرونا کا روحانی علاج اس علم جعفر الخباز سے دریافت کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگلی ویڈیو میں طبی طریقے نسخے لاؤں گا اسی سافٹ ویئر سے یا کسی اور سافٹ ویئر سے جس سے کرونا کا علاج ہو سکتا ہو، کوئی مشکل نہیں ہے اور کسی بہن بھائی کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ پاک صاف رہیے، وضو میں رہیے، نماز ضرور پڑھیں اور اچھی محفلیں یعنی اچھی سنگت اختیار کریں۔ یہ کہتے ہیں عموماً مسجدیں بند کر دینی، یہ غلط بات ہے، مسجدیں اچھی سنگت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے ایک حدیث میں کہ آج نماز گھر میں پڑھو، اذان دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آج نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو۔ شاید اس وقت کوئی وبا ایسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو، نہ جانے کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بہرحال نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت سے ملتا ہے تو ان کے تمام گناہ چھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، اس لیے اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بس ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔